السلام علیکم۔ عمران خان کے علاج کے بعد سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ عظمیٰ خان نے کنٹمپٹ آف کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہے۔ اس میں انٹرسٹنگلی محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں اسے فریق نہیں بنایا گیا۔ کیا وجوہات ہیں؟ ڈیل اور ڈھیل دونوں باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ ڈیل نہیں ہونی چاہ رہی۔ جب ایسے باتیں چلتی ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ڈیل ہوتی ہے۔ سلمان دورانی، کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ گپ شپ واقعی ایسا ہے؟ خبر تو آپ نہیں دے رہی ہے، ہیں ڈیل ہے یا کواکب ڈیل کچھ نظر آتے ہیں کچھ؟ ہے جناب ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، شہباز شریف اگر ہو سکتے ہیں، چیف کمشنر ہو سکتے ہیں، ان کے سیکٹری ہو سکتے ہیں، سیکٹری داخلہ ہو سکتے ہیں، محسن نقوی جو ہے وہ رسپونڈنٹ کیوں نہیں ہو سکتے 7 سپریم کورٹ رسپونڈنٹس ہیں اس کے؟ 7 عطاء اللہ تیرڑ ہو سکتے ہیں، میں۔ جن کا اس چیز سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انتظامات تو محسن نقوی نے کرنے تھے نا، محسن نقوی نے ہی اصل گیم چینج کی ہے، تو وائی ناٹ محسن نقوی؟ دس ہیز اے ویری لانگ، ناٹ سو لانگ اسٹوری، یہ بھی کہہ لیں کہ میں ان شارٹ تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ لوگ شاید اس چیز پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ بہت عرصے سے چل رہا ہے یہ معاملہ، یہ ڈرامہ، اور پاکستان تحریک انصاف، یہ کسی نے کہا بھی تھا میرے خیال میں، بالکل ٹھیک کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، ایسا ہی ہے، تو کسی وجہ سے چلا رہے ہیں۔ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ تقریباً پچھلے دو ماہ کے اندر بیرسٹر صاحب 12 سے زائد دفعہ عمران خان صاحب سے جیل میں مل چکے ہیں۔ وہ وہاں پہ کوئی لوڈو کھیلنے تھوڑی جاتے تھے، یا وہاں پہ خان صاحب نے کوئی تاش رکھی ہوئی ہے کہ جی وہ دونوں جو دوست ہیں پرانے دیرینہ دوست وہ کھیلتے تھے۔ تو اب ایک یہ بات بھی آپ رکھ لیں، دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ یہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں، این اس دن جس دن خان صاحب کو ٹرانسفر کرنا تھا، منتقل کرنا تھا ہاسپٹل، این اس دن جو ہے رائٹرز کے اوپر، آپ رائٹرز پہ کوئی بیان آئے، کوئی چھوٹی بات ہے؟ رائٹرز پہ یہ بیان دیتے ہیں کہ جی وہ خان صاحب اگر رہا ہو جاتے ہیں تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ جو اس کے ہیڈ ہیں، جو سی ڈی ایف صاحب ہیں، عاصم منیر صاحب، ان کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ سو یہ سارے وہ سگنلز ہیں، ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ کنسیڈر کریں۔ اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی میرے دوست ہیں، ظاہر ہے کچھ اندھے ہیں، کچھ جاہل ہیں، یا کچھ رہنا چاہتے ہیں، یا جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، تو سو کر لیں، وہ بات آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ بٹ دیکھیں، پوائنٹ یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ آپ کے لیڈر عمران خان نے ڈیل کر لی ہے، اور کس سے کی ہے؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے، جس کے اوپر وہ تنقید کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان کوئی انقلابی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فوج ہو لیکن فوج میری ہو، اور میری طرفداری کرے تو ٹھیک، نہیں تو وہ غدار۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور خان صاحب، خیر یہ باتیں تو تلخ ہیں، یہ میں کروں گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے اب جو اگلے آنے والے دن ہیں وہ کچھ سہل ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی دیکھیں نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے ایک ہی رات میں، مگر دیکھیں انقلاب آ جی، جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب، مگر خان صاحب نے سخت وقت گزارا ہے، ان کا ایک نیریٹو ہے، کیا وہ ڈیل کر کے نیریٹو کو اپنے دفن کر دیں گے؟ ان کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں، انہوں نے اتنی سختیاں کاٹی ہیں، اگر ڈیل کرتے تو جلدی نکل تو آتے، میں کتنے وہ کہہ عرصے رہا ہوں سے ادھر کہ ہیں، 3 سال کتنی کی مشکلات کاٹی، سختیاں بہنیں نہیں کاٹی ملے ہیں۔ انہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیل کر کے واپس آ رہے ہیں؟ ان کے پورے آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ کسی انقلاب کے لیے سختیاں کاٹ رہے تھے؟ ٹھیک، ان کا تو شروع دن سے یہ نیریٹو ہے کہ فوج اگر میری طرف ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ فوج نہیں ہے، نہیں تو وہ ان کو جانور کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ بندہ آج بھی اسی نیریٹو پہ ہے بھائی، اور اس نے آگے بھی ایسے ہی چلنا ہے۔ وہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ہم کوئی بدلے شدلے نہیں لیں گے، آنے دینا ان کی گورنمنٹ، وہ حال کریں گے یہ نون لیگ والوں کا اور پیپلز پارٹی والوں کو، جو دیکھنے والا ہوگا۔ اچھا اس دن کیا ہوا؟ باقی یہ چیزیں تو اب دیکھنا ہے کہ موسم کا رخ اور رخ بدل رہی ہے، اور سیاست کی رخ بھی بدل رہی ہے، دیکھنا ہے نومبر دسمبر جب بھی باتیں ہوتی ہیں اس دن کیوں، اور راستہ بکنگ شفا میں اور چیک اپ ادھر، اور پھر لے بھی گئے، تو مطلب پی ٹی آئی کی سارے باتیں تو مان لی گئی ہیں، ان کی بہنوں سے ملاقاتیں ہیں، وکلاء سے ملاقاتیں وہ ہو بھی گئی، چیک ٹھیک اپ بھی ہے، ہو گیا۔ دیکھیں اس میں یہ 2 پارٹیاں نا، 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں سب سے زیادہ جو اہم ہے، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ اور ایک ہے گورنمنٹ، حکومت۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس نے گورنمنٹ کو گندہ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ سو ان دونوں پاسبلٹیز پہ لوگ مختلف تھیریز دے رہے ہیں، میرے پاس کوئی ایسی مستند کوئی بات ایسی موجود نہیں ہے، لیکن کنٹمپٹ ہوئی ہے، سارے پیش ہوں گے، چند ہی دن ہے، بس سٹوری سامنے آ جائے گی کہ کون کس کے خلاف تھا، مگر آپ بس آگے یہ دیکھ لیں گے۔ لیکن بڑے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہنوں سے ملاقات ہو گئی ہے،
ڈاکٹر عظمیٰ سے ہی ملاقات کروانی تھی, نورین آپا سے ملاقات کروانی تھی, دونوں سے ہو گئی, علیمہ سے تو کروانی ہی نہیں تھی, وہ تو پہلے اختلافات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف والے اس بات پر شکریہ ادا نہیں کریں گے, اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے کہ ان کا جو لیڈر ہے عمران خان, اس کی صحت ٹھیک ہے. ڈاکٹر عظمیٰ خود کہہ رہی ہیں کہ 120/80 ان کا بلڈ پریشر ہے اینڈ ہی از فٹ, یہ انہوں نے خود کل کی پریس کانفرنس میں بولا. سو اس پہ شکر ادا کریں کم از کم کہ آپ کا لیڈر تو بڑی معنی ٹھیک ٹھاک خیز ہے ہے. یہ اور چیز آگے کہ یہ ہے کہ آگے چل رہی ہیں باتیں آپ لوگوں کی, بڑی آگے بہترین دن آ رہے ہیں. بالکل, اور یہ اصل چیز خبر یہ ہے کہ معنی خیز ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں محسن نقوی کا نام کیوں نہیں ہے. ڈیل اور ڈھیل کی باتیں پھر دوبارہ کیوں شروع ہو رہی ہیں, آئندہ کچھ روز میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی. آخر میں ایک سوال, ڈیل کر کے آنے والا جو سیاستدان ہوتا ہے باہر, اسے کیا کہتے ہیں؟ بس اس چیز کا جواب آپ کمنٹس میں دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.